بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کی اس نشست میں پیڈا ایکٹ کے سیکشن 13(5) کے جو پروویژن ہے اس میں ڈینوو انکوائری کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہے انکوائری رپورٹ سے تو وہ ڈینوو انکوائری کا آرڈر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ویورز، یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے کہ ملازمین جو گورنمنٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہماری ڈینوو انکوائری ہو گئی، جب ہماری انکوائری ہو گئی ہے اب اور ہمیں ریکمینڈ کر دیا گیا ہے کہ ایگزونریٹ کر دیا جائے، تو پھر ڈینوو انکوائری کا کیا جواز ہے؟ حالانکہ پروویژن میں ڈینوو انکوائری ہے، ری انکوائری ہو سکتی ہے اگر رپورٹ میں کوئی قانونی خرابی ہے یا وہ میرٹ پر نہیں ہوئی یا اس میں اور کوئی لیگل ڈیفیکٹس ہیں تو پھر ڈینوو انکوائری ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قانونی طور پر انکوائری آفیسر کو انکوائری کرنے کے لیے کوئی اسٹرکٹ سینسو کوئی پرسکرائبڈ رولز نہیں دیے گئے، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ جب بھی وہ انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے تو دونوں فریقین کو یعنی ڈپارٹمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ آفیشل کو بھی پوری طرح موقع دیتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا کیس انڈیپینڈنٹلی، فیئرلی اینڈ امپارشلی انکوائری آفیسر کے سامنے پیش کریں۔ اب میں کنسنٹریٹ کر رہا تھا ڈینوو انکوائری پر۔ اگر ڈینوو انکوائری میں ریکمینڈ کر دیا گیا ہے کہ ان کو ایگزونریٹ کر دیا جائے تو پھر نارملی ایگزونریٹ کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انکوائری آفیسر کی رپورٹ جب انکوائری افسر کو جاتی ہے تو وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے، اس کے پروس اینڈ کونس دیکھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرٹ پر انکوائری نہیں ہوئی تو پھر ری انکوائری یا ڈینوو انکوائری کا آرڈر کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈینوو انکوائری کا آرڈر جو ہے وہ 13(6) کے تحت ہوتا ہے۔ اب انکوائری آفیسر رپورٹ وصول کرنے پر یا تو ایگزونریٹ کرے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی، یا پھر اس کو سزا دے گا، یا پھر ڈینوو انکوائری۔ یہ 3 آپشن ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اگر وہ دوبارہ انکوائری کر لیتا ہے اور تمام معاملات اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس پر مزید ایکشن لے گا۔ اب یہاں جو گورنمنٹ ملازم ہے وہ ڈینوو انکوائری کے آرڈر سے ایگریوڈ اگر محسوس کرتا ہے تو وہ آنریبل ہائی کورٹ میں جا کر اس کو آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت چیلنج کرے گا اور ڈیکلیریشن لے گا کہ جو پروسیجر پیڈا ایکٹ میں دیا گیا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ آرڈر ڈینوو انکوائری کا غلط ہے، مجھے چونکہ ایگزونریٹ کر دیا گیا ہے لہٰذا مجھے اس انکوائری کے جھنجھل سے نکالا جائے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈینوو انکوائری جو ہے یا انکوائری کا عمل یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا ایک حصہ ہے۔ سروس ٹرائبیونل میں بھی جا کر اس کو اسیل کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے بھی ریلیف لیا جا سکتا ہے۔ انکوائری میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب ڈینوو انکوائری ہوتی ہے اور میرٹ پر اس میں کچھ نقص ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ اپنی شہادتیں پیش کرنے میں یا اپنا کیس پیش کرنے میں کچھ غلطی کر لیتا ہے تو وہ پھر اسے یہ کرتے ہیں کہ ڈینوو انکوائری میں امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک کیس سپریم کورٹ میں لڑا تو یہ اتھارٹی بڑی نایاب ہے کہ جب کیس ریمانڈ ہوا ڈینوو انکوائری کے لیے تو وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ کیس تو ہم ریمانڈ کر رہے ہیں لیکن کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ڈپارٹمنٹ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ نئی ایویڈنس انٹروڈیوس کرے یا نئے گواہان پیش کرے، بلکہ جو اویلیبل ایویڈنس ہے یا گواہان ہیں اسی پر ڈیپینڈ کیا جائے گا، نئی چیز نہیں لائی جائے گی۔ اس طرح کیس جو گورنمنٹ سرونٹ کا ہے وہ پریجوڈس ہوگا، لہٰذا
انہوں نے کہا کہ جو اویلیبل ایویڈنس ہے اسی پر کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وابڈا کا کیس تھا جس میں ڈسمسل ہوئی تھی، تو وہ ڈسمسل کے بعد وہ آدمی ری انسٹیٹ ہو گیا تھا۔ ڈینوو انکوائری سے ملازمین کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک دفعہ ریکمنڈیشن آ گئی ہے کہ اس کو ایگزونوریٹ کر دیا جائے، تو اگر وہ سچا ہے اور اس نے مس کنڈکٹ نہیں کیا تو پھر وہ دوبارہ ایگزونوریٹ ہو سکتا ہے، دوبارہ اس کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اس کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔